अजरा आप भी बेटा फिर दोबारा से डाल देना, ठीक है जी। जी अभी ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो पढ़े थे पिछली दफा हमने रिवीजन की थी। आज एक नया टॉपिक मैं शुरू करूंगी। माइक्स बहुत सारे ऑन है बेटा, प्लीज अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें। मैंने आप लोग कहा था आप लोग अपनी सेटिंग वो करें कि जिसमें आपसे ऑप्शन मांगता है। एक होता है कि जब क्लास ओपन हो तो माइक खुला हो कि बंद हो, ये भी एक ऑप्शन होती है। तो आप वो ऑप्शन रखें कि जिसमें बंद माइक से ओपन हो। मैं टीचर होके मैंने ये ऑप्शन रखी हुई है जी। तो आज इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के ऊपर आएंगे। बेसिकली इस टॉपिक का ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, तजवीद का ये रूल है। लेकिन क्योंकि जब हमने इस पढ़ेंगे तो अपने जुमले बनाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसकी वजह से इंशाल्लाह मैं टॉपिक कराने लगी हूँ। जो बच्चे तो तजवीद की बहुत सारे माशाल्लाह मैं जानती हूँ, उस्ताद भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, उनको तो ऑलरेडी रूल पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं इसकी एक रिवीजन कराना चाह रही हूँ। हम लोगों ने बात की कि कुरान मजीद के अंदर कुल मिला के सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं, ठीक है। या वो इस्म है, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, या वो फेल, वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स हैं, और या फिर वो छोटे छोटे हरूफ हैं जिन्हें हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, जो कि दो इसम को मिलाने का काम देते हैं। एक ब्रिज कह सकते हैं, एक पुल कह सकते हैं। जो जुमलों अगर अकेले देखें तो उनकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर उनको हम उसके अंदर देखें तो वो बहुत अहम हैं जुमलों के अंदर। यानी कि जुमले उसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते, मायना जो है उसके बगैर समझ में नहीं आ सकता। तो उस हवाले से फिर इनकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये छोटे छोटे हरूफ हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 3 तरह के सिर्फ अल्फाज हैं। फिर फेल को हम फर्दर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में हमने कहा था 3 टेंसेस, 3 जमाने पाए जाते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबी में हमने देखा कि सिर्फ 2 जमानों का जिक्र है। या वो माजी है जिसमें हमारे कुरान के तमाम किस्से, कहानियां, वाकयात, पैगंबरों के किस्से, उनके वाकयात और जो भी किस्से कहानियां हैं वो सब पास्ट में होती हैं। हमें भी अपने बचपन का याद है कि जो हम लेटर्स लिखते थे, जो स्टोरी लिखते थे, जो हम खत लिखते थे, मजमून लिखते थे, तो उसमें हम पास्ट में हमेशा लिखा जाता है, कभी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं लिखा जाता, हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। बचपन में हम स्टोरीज पढ़ते थे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है, हमेशा कहानी का आगाज भी इस तरह से किया जाता था। तो ये जो है सब वाकयात, किस्से, कहानियां, ये हमेशा पास्ट टेंस के अंदर होती हैं। तो इसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी जितने वाकयात, किस्से, कहानियां, वो हमेशा उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कुरान में क्या है, आज हम पढ़ते हैं, हमारे लिए अहकामात हैं और आने वाली नस्ल के लिए अहकामात हैं, और क़यामत के दिन तक और कोई मजहब नहीं आना, यही कुरान, यही पैगंबर, यही दीन हमेशा तक रहेगा, आखिरत तक रहेगा, हमारे भी मरने के आखिरी दिन तक रहेगा, और आने वाली नस्लों, क़यामत तक यही मजहब रहना है, यही कुरान रहना है, यही पैगंबर रहना है। तो इस वजह से जो है जितने अहकामात हैं आज हमारे लिए प्रेजेंट टेंस हैं, आने वाली नस्ल के लिए फ्यूचर टेंस हैं। तो इसमें 2 ही जमाने पाए जाते हैं, हाल और माजी एक, और हाल और मुस्तकबिल को एक ही ग्रुप में लिया जाता है, और इसको हम फेले मुजारे कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की चीजें हैं जो कि हमें नजर आएंगी। अगर हम वैसे देखें तो 3 तरह के अल्फाज हमारे पास हैं, इस्म, हरूफ छोटे छोटे से, और फिर उसके बाद फेल।
اور فعل کو اگر ہم بھی علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں تو پھر فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع. ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم مزید دیکھیں گے فعل ہی کی دو اور اقسام ہم دیکھیں گے جس میں کہ وہ مضارع کو آگے آپ فردر سمجھ لو کہ مزید کیٹیگرائز کر کے اس کے اندر پھر مزید ایک آئے گا فعل کی قسم فعل امر اور فعل نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فعل کی آگے ہمارے پاس فردر 4 ٹائپس ہیں. فعل ماضی، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل امر و نہیں. اب اس کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ فعل امر اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے. امر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ حکم دینا. حکم دینا. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ جس میں ہم کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا جو ہے ایک طرح سے آرڈر کر رہے ہیں ہم کسی کو، اس کے لیے علیحدہ ورڈز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو. تو اب کسی کو حکم جب دے رہے ہوتے ہیں ہم، تو کس زمانے میں ہم حکم دیں گے؟ کیا میں پاسٹ میں چلی جاؤں گی جو واقعہ ہو چکا اس میں جا کے میں کسی کو حکم دے سکتی ہوں؟ نہیں میم، نہیں دے سکتے. حاضر میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور نام میں متکلم ایک اور گروپ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں. میں اکیلی، میں اور میرا ساتھ رخسانہ، یا میں اور میرے ساتھ پوری کلاس، میں، ہم دو، یا ہم سب، یہ آ جاتا ہے متکلم گروپ کے اندر. تو نہ تو میں اپنے آپ کو حکم دیتی ہوں کہ میں اٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور نہ میں کسی پاسٹ میں جا کے آرڈر دے سکتی ہوں. تو حکم صرف حال کے میں دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس وقت جو آپ کلاس میں موجود ہو، آپ کو میں جو چاہے حکم دے سکتی ہوں کہ نازیہ مائک آف کر لو، یا میں کہوں گی رخسانہ پلیز اپنا مائک کھول لو، یا پھر میں کہوں گی کہ بیٹھ جاؤ یا چپ کر جاؤ یا شور نہ مچاؤ یا کھڑے ہو جاؤ یا لیٹ جاؤ. تو جو سامنے موجود ہے صرف میں اس کو آرڈر کر سکتی ہوں. اور اسی طرح فعل نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی کام سے رک جانے کا حکم دینا. نہیں اٹھو، نہیں بیٹھو، نہیں جاؤ، نہیں کھاؤ، نہیں سو. ٹھیک ہے، یعنی کہ امر میں آپ نے کام کرنے کا حکم دینا ہے، اور نہیں میں کام سے رک جانے کا حکم دینا ہے. تو یہ 4 طرح کے فعل ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں. ایک پاسٹ ٹینس ماضی کا، ایک پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، اور پھر امر اور نہیں. تو فعل ورڈز قرآن مجید میں آپ کو 4 کیٹیگریز کے ملیں گے. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی سو میم جو یہ ہم فعل امر اور فعل نہیں ہیں، یہ جس طرح ماضی مضارع سپریٹ ہیں، اسی طرح یہ فعل سپریٹ ہیں کہ یہ مضارع میں آئیں گے؟ نہیں، یہ فعل بالکل سیپریٹ ہے. فعل کی 4 کیٹیگریز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. مضارع ورڈ سے ہی یہ الفاظ فردر بنتے ہیں. جب ہم مضارع سیکھیں گے تو اس مضارع کو چینج کر کے ہم امر اور نہیں بناتے ہیں. تو ایک طرح سے مضارع کا کنیکشن آپ ضرور کہہ سکتے ہو. اچھا، ہم نے جو ماضی فعل ورڈ سے یہ مضارع نہیں بنتا، کیا یہ آپ تھا، کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ماضی کے لفظ سے تیار نہیں ہوتا.
یہ فعل مضارع سے تیار ہوتا ہے. یعنی کہ فعل مضارع کا ورڈ آلریڈی میرے پاس ہوگا تو اس میں کچھ چینجز کروں گی تو یہ میرا امر اور نہیں تیار ہوگا. تو اس طرح سے ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مضارع کا ہی حصہ ہو گیا نا جی میم، یعنی کہ یہ مضارع کا ہی حصہ ہو گیا نا. جی بالکل آپ کہہ سکتے ہو مضارع کا حصہ. مضارع میں بھی صرف حاضر کا حصہ ہوگا. بالکل اس میں بھی آگے جا کے مزید ہاں کیٹیگرائز ہو کے صرف حاضر کا یہ حصہ رہ گیا. جی ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ مضارع کی جو ہم گردان سیکھیں گے اس میں جو حاضر کی شکلیں ہیں نا، حاضر میں تو صرف جی 6 جی شکلیں ہوں گی نا، واحد جی جی مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، اور جمع حاضر مذکر، جی مؤنث اور تثنیہ مؤنث اور جمع. تو اس لیے اس میں صرف 6 جی ورڈز واحد، تیار ہوتے ہیں. آپ میں کہوں جی گی ٹھیک تم ہے. ایک رخسانہ بیٹھ جاؤ یا مت بیٹھو، یا میں کہوں گی تم دونوں آسیہ اور عاتقہ چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے. اور یا پھر میں جی کہوں گی تم سب خاموش ہو جاؤ یا تم سب اب بولو. تو صرف جو تم والے 6 لوگ ہیں جو میرے سامنے موجود جی ہیں، میں صرف ان سے کلام کر سکتی ہوں. کسی کام کرنے کا حکم دینا ہو یا رک جانے کا حکم دینا ہو تو اس صرف 6 ورڈ سے یہ تیار ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو سمجھ لو کہ مضارع کے بچے ہیں آگے. یہ ٹھیک ہو گیا بات؟ اتنی تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو سب کو؟ جی 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 جی. تو یہ ہمارے ٹوٹل کل ملا کے ہم اپنے یہی سیکھیں گے انشاءاللہ. آج جو میں بات کرنے لگی ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ اس کا ڈائریکٹلی ہماری گرامر سے کوئی لنک نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ہم اپنے سینٹینسز بنائیں گے اور لکھیں گے تو لکھائی میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. قرآن کے اندر کل ملا کے، جی حمیرہ آپ بتاؤ گے، کل ملا کے کتنے حروف تہجی جو ہے اس میں کتنے حروف ہوتے ہیں ہماری عربی لینگویج کے اندر؟ 28 جی 28 ہوتے ہیں. 28 یا 29. 28. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ویسے علماء کی بحث ہے. ان حروف کو کچھ لوگ 28 مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو 29 مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 28 مانتے ہیں وہ جی. کیا کہتے ہیں؟ وہ الف کو اور حمزہ کو ایک ہی گروپ میں لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ علیحدہ علیحدہ سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو یہ 28 کہتے ہیں. اور جو الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ مانتے ہیں کہ الف ایک علیحدہ ورڈ ہے اور حمزہ ایک علیحدہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا ہر وہ الف جس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا ساکن آ جائے تو وہ حمزہ نہیں، الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ لکھنے کے 2 طریقے ہیں. ہم اس طرح بھی حمزہ لکھ سکتے ہیں اور ہم اس طرح بھی حمزہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ پیش او، اور حمزہ زیر ای، اور حمزہ کے اوپر ساکن. ٹھیک ہے. تو حمزہ لکھنے کے 2 انداز ہیں. الف ڈال کے اس پہ حرکت ڈال لیں گے تو بھی حمزہ ہے، اور ویسے حمزہ لکھ کے اس کے اوپر حرکت ڈال دیں گے تو بھی حمزہ ہے. کیونکہ یہ حمزہ الف سے ملتا جلتا ہے تو اس لیے ہم اس کو بھی حمزہ اور الف کو ایک ہی گروپ میں کچھ لوگ مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الف تو ہماری جب ہم الف بے پے تے ٹے سے لکھتے ہیں تو شروع میں آتا ہے، حمزہ بیچ میں آتا ہے کہیں جا کے، تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. اور ایک اور بات جو ہم نے سیکھی کہ الف ہم صرف اس کو کہیں گے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. الف کے اوپر کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بہت سارے الفاظ دیکھے کہ جو ہوتے تو بغیر حرکت کے ہیں لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ تل، لیکن وہ ضرورت کے وقت، ایمرجنسی کی صورت میں ہم اس کو حرکت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو وہ بہت ساری جگہوں پہ
बगैर हरकत के नजर आएगा, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम उस लेटर को हरकत दे देते हैं, ठीक है। तो इन लेटर्स को वो अलिफ जो कि वैसे तो खाली आपको नजर आएगा, उस पर कोई हरकत नजर नहीं आएगी, लेकिन जब हमें इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब हमें हेल्प की जरूरत होगी, तो हम उसको कोई हरकत दे के हमजा में बदल देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि वो वैसे तो खाली वहां पे पड़ा हुआ है एक अलिफ की शक्ल में, लेकिन जब भी मुझे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर उस जो मुझे अलिफ दिख रहा है उसके ऊपर कभी तो मैं ज़बर डाल दूंगी, कभी उसके नीचे ज़ेर डाल दूंगी, और कभी उसके ऊपर पेश डाल के मैं इसको फौरी तौर पे पढ़ लूंगी। ऐसे अलिफ जो कि वैसे खाली होता है, जरूरत के वक्त उसको हरकत दे दी जाती है, इसको हम कहते हैं हमजातुल वसल, हमजा, ठीक है, और अल वसल। हमजा तो हमजा हो गया, वो हमजा जो कि वसल के लिए इस्तेमाल होता है। वसल का क्या मतलब है, इसका रूट वर्ड क्या है, वाओ, साद और लाम। इसके मीनिंग क्या है, आरसी, बिल्कुल मिलाना या जोड़ना, कनेक्ट करना, ठीक है। तो वो वाले हमजा जो कि वैसे बगैर हरकत के पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है मैं फौरी तौर पे उनको एक हरकत देती हूँ और उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ अपनी उस इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ऐसे तमाम हमजा को हम क्या नाम देते हैं, हमजातुल वस्ल, ठीक है। और जो हमजा वैसे लफ्ज का मादे का हिस्सा होते हैं, यानी कि वो हमेशा हरकत के साथ होंगे, हमजा होंगे लेकिन हमेशा हरकत के साथ होंगे, तो उनके ऊपर शुरू से एक हरकत पड़ी हुई होगी, तो उस हमजा को हम कहते हैं हमजा तुल असल, यानी कि वो असली हमजा है। क्या इसको नाम दे दिया हमने, हमजातुल असल, यानी कि ये असली हमजा है, एक्चुअली हमजा है, जो कि मादे का हिस्सा है, जो लफ्ज का हिस्सा है। तो इसका डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मसलन एक वर्ड है जो मैं कहती हूँ अमन, अमन मैं कैसे लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ। शुरू में जब मैं उर्दू में पढ़ूंगी तो मैं इसको अलिफ पढ़ रही होती हूँ, लेकिन क्या ये अलिफ है? मैंने आप लोगों को एक पॉइंट सिखाया था, इसको जिसको नहीं पता वो दोबारा लिख ले, कि अलिफ कभी भी मादे का हिस्सा नहीं हो सकता। अलिफ सिर्फ, अलिफ की अपनी कोई हरकत नहीं है, अलिफ सिर्फ साउंड को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा, चा चा, ता या, ठीक है। अब बा, अब जो अब बा में शुरू में हमजा है, क्या वो अलिफ है? अलिफ की लंबी आवाज होती है, लंबी साउंड होती है, और वो सिर्फ साउंड बनाने के लिए होता है। बा, पा, चा। तो कोई भी लफ्ज हमजा से शुरू, अलिफ से शुरू नहीं होता। जिस लफ्ज के भी शुरू में आपको अलिफ नजर आएगा, जो हम उर्दू में अलिफ कहते हैं, वो अरबी में अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। इस्लाम, इकरार, इज्तमा, इसरार, अस्कूल, तो क्या ये सब जो शुरू में ये अलिफ है? उर्दू में तो हम इनको अलिफ मानते हैं ना, और वही हमें आदत पड़ गई है, तो हम जाके अरबी में भी उसको अलिफ बोलते हैं। इतना याद रखना है कि अलिफ सिर्फ बीच में या आखिर में आ सकता है, अलिफ कभी भी लफ्ज के शुरू में नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसी भी हरफ की साउंड को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है।
بے کے بعد الف لگے گا با با، چے کے بعد الف لگے گا چا چا، تے کے بعد الف لگے گا تا یا، ٹھیک ہے، ما مو، پھو پھو. تو یہ جو الف ہیں یہ الف ہیں جو ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں. تو شروع میں تو آپ کوئی حرف ہوگا تو اس کی آواز لمبی کی جائے گی نا، تو اسی لیے الف نوٹ کر لے کہ الف لفظ کے بیچ میں آ سکتا ہے یا آخر میں آ سکتا ہے، کبھی بھی شروع میں نہیں آ سکتا. الف لفظ کے درمیان لفظ کے درمیان یا آخر میں صرف آ سکتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو جو لوگ آپ کو شروع میں الف کہیں گے نا کہ الف شروع میں، تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ الف اور حمزہ ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کچھ کلاسز کے اندر کچھ ٹیچرز آپ کو اس کو الف بولتے بھی نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو الف اور حمزہ کو ایک ہی ورڈ تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حرکت ڈال دو گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، حرکت ہٹا دو گے تو یہ الف بن جائے گا، تو ہے یہ ایک ہی لفظ. تو اس لیے آپ کو ایسا بھی کوئی لیکچر مل سکتا ہے کہ جدھر وہ اس کو الف کے طور پہ بات کرے، لیکن زیادہ تر علماء کی اسی بات پہ اتفاق ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہماری الف بے پے تے ٹے سے جب ہم حروف تہجی پڑھے ہوتے ہیں تو الف سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ پہ بیچ میں کہیں حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں اردو میں بھی، تو اسی طرح ہم عربی میں بھی اس کو علیحدہ علیحدہ اگر رکھ لیں گے تو ہمارے اپنے لیے آسانی ہوگی، کنفیوژن دور ہو جائے گی. تو پھر ہم نے کیا سیکھا کہ وہ حمزہ جو کہ حمزہ کی شکل میں ہے یا الف کی شکل میں بھی ہے مگر اس کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مادے کا حصہ ہے یا لفظ کا حصہ ہے تو وہ حمزہ اصلی کہلائے گا. اور اگر وہ حمزہ جو کہ ہم نے صرف ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے، سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، صرف ضرورتاً اس کو استعمال کے لیے باہر نکالتے ہیں، ادروائز وہ میری جیب میں رہتا ہے. میں ایک آسان سی طریقہ بتاتی ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پولیس جو کہ روڈ کے اوپر ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے، ان کی ایک جیب میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ پسٹل لگی ہوتی ہے. کیا وہ ہر وقت اس ڈنڈے کو پکڑ کے لہراتے رہتے ہیں یا پسٹل انگلیوں میں گھماتے رہتے ہیں؟ ان کی جیب میں امن امان پڑی ہوتی ہے نا. صرف جب انہیں ایمرجنسی ہوتی ہے، انہیں ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوری طور پہ اس کو نکال کے باہر لے آتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں. سمجھ لو یہ وہ حمزہ ہے جو آپ کی جیب میں ہر وقت موجود رہے گا کہ جدھر مجھے کوئی پرابلم ہوئی ادھر میں نے فوراً اس کو نکالا اور میں نے اس کو باہر نکال کے استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس حمزہ کو ہم کیا کہیں گے عالیہ خواجہ، جو ایمرجنسی کے لیے؟ ہاں جی، اس کو حمزۃ الوصل کہیں گے. بالکل، اور جو ویسے اصل میں حمزہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو حمزۃ الاصل. بالکل زبردست ہو گیا. آئی ہوپ کہ سب کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے. اب قرآن مجید کے اندر آپ جب انشاءاللہ اور آگے جا کے پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو ساکن سے شروع ہوتے ہیں. مثلا میں نے اس دن ایک آپ کو سینتے پڑھایا تھا، آئی ڈونٹ نو آپ کو میں پڑھا، میرے ذہن میں ہے کہ میں پڑھا چکی ہوں. ٹھیک ہے، سینتے پڑھایا تھا جس کا میں نے کہا تھا کہ یہ سینتے جو ہوتا ہے یہ لفظ کے شروع میں جس لفظ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ ایکسٹرا ہوتا ہے، یہ مادہ سے پہلے لگتا ہے، مادہ سے پہلے لگتا ہے اور ایک مکمل لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور جس لفظ کے اندر بھی یہ داخل ہو جاتا ہے
وہ کیا معنی دیتا ہے؟ مانگنے، طلب کرنے کے، یعنی کہ اس میں کوئی خواہش کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. استغ، است سے شروع ہو رہا ہے. تو است کا کیا مطلب ہوا؟ مانگنا یا چاہنا. استغفر، غفر ہوتا ہے بخشش. استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرنا. استغفر اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم سارا دن؟ استغفار کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے آپ نے دیکھا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا جی، اسی طرح ہم نے دیکھا ایک اور لفظ نستعین. نستعین کہاں پہ آتا ہے یہ نستعین؟ سورہ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اور آتا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر ہی مستقیم. یہ ورڈ آپ نے پڑھے ہیں نا، تو ان سب کے آپ کو شروع میں سینتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سینتے جو ہے بیسیکلی جس لفظ کے اندر بھی داخل ہو جائے گا وہاں پہ مانگنا، طلب کرنا، خواہش کرنا، یہ معنی داخل کر دیتا ہے. اس کے یہ مطلب ہے. تو استغفر اللہ میں آپ غفر مغفرت سے ہے، بخشش سے ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہے ہو. نستعین اس میں کیا کہتے ہیں؟ این کہتے ہیں مدد کو. تو چاہتی ہوں مدد، کون چاہتا ہے؟ نون. علامت مضارع ہم نے سیکھ لی، ہم چاہتے ہیں مدد. اب یہ ایک لفظ ہے کہ 3 ورڈز ہیں؟ نون علامت مضارع ہے، نون کا مطلب ہم نے ہم سیکھا. اور سین سے ایک علیحدہ مکمل ورڈ ہے جس کا مطلب چاہنا، مانگنا، طلب کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ این آن سے نکلا ہے، آن کی تبدیل شدہ شکل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ. ہیلپ چاہتے ہیں ہم، مدد چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، پھر چاہنا ہو گیا. اور مستقیم، کیم کہتے ہیں، کیم قائم، قوم سے نکلا ہے قائم. قائم وہی چیز رہتی ہے جو بالکل سٹریٹ ہو. آپ سٹریٹ کھڑے ہوگے، آپ بہت دیر کھڑے رہ سکتے ہو، گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو، لیکن جیسے ہی آپ ٹیڑھے ہوگے آپ دھڑام کر کے گرو گے. کرسی کو سیدھا رکھو گے، میز کو سیدھا رکھو گے، بیڈ کو سیدھا رکھو گے، وہ فار لائف کھڑا رہے گا. جیسے ہی ٹیڑھا کرو گے وہ دھڑام کر کے گرے گا. تو جو چیز سیدھی ہو وہ قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیدھا بیسیکلی قوم کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ. پھر اس کو ہم مختلف معنی میں بدل دیتے ہیں، مختلف شکلیں دے دیتے ہیں. تو اسٹریٹ چاہتے ہیں، میم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میم ہم نے اضافی میم شروع میں اسم کی پہچان پڑھی تھی جس کا میننگ ہم نے والا، والے، والی پڑھا تھا. تو سیدھے والا چاہتی ہوں، کیا؟ الصراط، راستہ. اللہ تعالیٰ سے آپ کیا دعا کر رہے ہو کہ اللہ قیم قوم سیدھا، سینتے چاہتی ہوں، میم والا، سیدھے والا چاہتی ہوں، الصراط راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ سیدھا جنت کو جاتا ہے. اور ٹیڑھا میڑا آپ کو کیا کرتا ہے؟ اگر آپ سیدھا اسٹریٹ ایک راستہ جا رہے ہیں اسکول کو، وہ چھوڑ کے آپ ٹیڑھے میڑے راستوں پہ جاؤ گے تو بہت امکان ہے کہ آپ گم جاؤ گے. ٹھیک ہے، راستہ بھول جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں اسٹریٹ راستہ مانگ رہی ہوں، اسٹریٹ ٹو جنہ. ٹھیک ہے، تو سینتے اب آپ نے دیکھا کہ میم نون تو علیحدہ سے ورڈز ہیں نا جو میں نے کنیکٹ کی ہیں. تو اصل میں اگر میں نون میم کو ہٹا دوں تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے لفظ؟ سین ساکن سے. تو کیا اس ساکن والے ورڈ کو میں پڑھ سکتی ہوں؟ اگر میں استغفر اللہ کا یہ حمزہ ہٹا دوں، میں نے کہا شروع میں کبھی الف نہیں آتا، جب بھی آئے گا حمزہ ہوگا. تو یہ میں ہٹا دوں تو کیا میں اس لفظ کو پڑھ سکتی ہوں؟
नहीं पढ़ सकते ना। तो कुरान में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि साकिन से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा कोई लफ्ज मेरे पास आएगा जो मैंने बोलना है लेकिन वो साकिन से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फौरी तौर पे जेब से वो हमजा निकाल के, जो मैंने हमजातुल वसल मिलाने वाला हमजा रखा हुआ था पॉकेट के अंदर इमरजेंसी के लिए, अब मैं फौरी तौर पे यहाँ पे इस हमजा को लाके खड़ा कर दूंगी और इसको इस्तेमाल कर लूंगी, ठीक है। तो ये हमजातुल वस्ल जो है क्या होगा, ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है उसमें आप, ये हर वक्त आपकी पॉकेट में रहता है, हर वक्त ये लफ्ज के साथ खड़ा रहता है। समझ लो कि ये वो स्टिक है, हम मरी जाते हैं तो क्या करते हैं, सैर पे फौरन वहां हर कोई शौक से एक डंडा जरूर खरीद लेता है। उस डंडे को क्या करते हैं, वैसे हम हाथ में रखते हैं, कहीं पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे, कोई ऊपर नीचे रास्ता हो, फिर हम फौरन उस स्टिक की हेल्प से वहां चलते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, वो हर वक्त फर्श पे रख रख के चलते हैं बूढ़ों की तरह। लेकिन जो बूढ़ा हो जाता है, जिसे चला नहीं जाता, वो उस स्टिक को परमानेंटली यूज करना शुरू कर देता है। देखा ना, हम में से भी अब बहुत उस रास्ते तक पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच चुके होंगे कि जो स्टिक के सहारे के बगैर नहीं चल सकते। जिसका पांव फ्रैक्चर हो जाए, जिसकी टांग फ्रैक्चर हो जाए, वो क्या करता है, वो किसकी मदद से चलता है, वो एक बैसाखी रख लेता है अपने साथ, ठीक है। तो वो उस बैसाखी की मदद से चलता है। तो समझ लो ये वो स्टिक है जो पुलिस वाले जेब में इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जो बुजुर्ग अपने हाथ में इमरजेंसी के लिए रखते हैं, और जिसका पांव फ्रैक्चर हो जाए, टांग फ्रैक्चर हो जाए, वो अपने पास परमानेंट रखता है, ठीक है। और जब जब जरूरत पड़ती है फौरी तौर पे उसकी हेल्प से वो चलना शुरू कर देता है, सपोर्ट देता है वो। तो इसीलिए इसको हमजातुल वसल कहा जाता है। वो पांव जो जमीन पे नहीं लग रहा था, फ्रैक्चर हुआ था, अब वो स्टिक जमीन पे लग रही है और उसकी मदद से आप चल रहे हो, वो मिला रही है उस बंदे को जमीन के साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ वसल इमरजेंसी के लिए होता है, जो हर वक्त ऐसे तमाम अल्फाज के साथ खड़ा रहता है, जो हर लफ्ज के साथ खड़ा रहता है, और जब जिसको जहां कोई इमरजेंसी होती है वो फौरन उसको इस्तेमाल कर लेता है, ठीक हो गया। तो जो साकिन अल्फाज हैं, जो बहुत सारे, ये तो मैंने एक मिसाल दी है सीनते की, बहुत सारे और अल्फाज हैं जो कि साकिन से शुरू होते हैं। आपको नून साकिन भी आगे जाके मिलेगा, नून साकिन से कुछ अल्फाज शुरू होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको लाम साकिन, आप लोगों को मैंने सिखाया कि किसी भी नकिरा इसम को अगर मारिफा बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं जिससे हम उसको मारिफा बना लेते हैं। आरिफा आप बताओगे? अल लगा देते हैं शुरू में। अल लगा देते हैं। तो अल को मैं लहदा कैसे बोलूंगी? ये अल एक लफ्ज से मिलके बना है। हमजातुल वस्ल और लाम है, ये लाम ये हमजातुल वसल से पढ़ा जाएगा ना, अल। अलहम्दु। जी, बेसिकली ये जो अलिफ है जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली मैं कहती हूँ ना, अक्सर लोग इसको अलिफ लाम अल कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा कि हमजा लाम अल, ऐसे मैंने बोला था ना आपको, हमजा लाम अल। तो बेसिकली मारिफा बनाने के लिए सिर्फ लाम का इस्तेमाल होता है। लाम साकिन है जो किसी भी इसम के पहले लग जाता है और उसको मारिफा बनाता है। तो जो ये इसके साथ हमजा है, ये हमजातुल वसल है, ठीक है। ये वो हमजा है जो कि हमजातुल वसल है, जो कि सिर्फ वैसे खड़ा हुआ है इसके पास, और ये जब जरूरत पड़ेगी, अब अभी ये मैं आज जो टॉपिक कराने लगी हूँ, यही टॉपिक कराने लगी हूँ, तो ये लाम जो है ये मारिफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो है हमजा आप देखोगे तमाम, अभी हम कुरान इंशाल्लाह खोलने लगे हैं, ये बिल्कुल खामोशी से वहां पे साइड पे लगा होता है, और लाम को हम पीछे वाले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ते हैं। हम इस हमजा को कभी भी नहीं पढ़ते। आप कुरान खोल के देखो कि जहां जहां आपको अल नजर आएगा वो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ होगा, और हम कहीं भी इसको नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये पीछे से जो है पीछे वाले लफ्ज से मिल के ये लाम पढ़ा जाता है।
لیکن جب کوئی لفظ شروع ہی اسلام سے ہو، مثلاً سورۃ الفاتحہ ہی کی مثال لے لیں، ہمارا کیا ورڈ ہے؟ حمدو. ہم جو تھی ایک عام اسم تھا، اس کو میں نے خاص کیا کیونکہ یہ ہم اب اللہ کے لیے ہے. حمد للہ. ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے ہم عام نکرہ حمد کریں گے، کوئی سی بھی عام سی تعریف کریں گے؟ معرفہ. ہم اللہ کے لیے ایک اسپیشل والی تعریف کریں گے، اسپیشل والی حمد اللہ کے لیے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے. تو جب یہ حمد کو اسپیشل کرنا ہے تو میں اس کے شروع میں لام ساکن لگاؤں گی، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، اسپیشل کرنے کے لیے. اب میں نے جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ یہ لام سے شروع ہو رہا ہے نا لفظ، لام ساکن سے، تو کیا یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. ویسے لام ساکن کا کیا رول ہے کہ ہم پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، پیچھے جو بھی ورڈ ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر سے ملا کے پڑھتے ہیں. لیکن اب الحمدو تو شروع ہی الحمدو سے ہو رہی ہے، تو اب میں اس کو کس سے ملاؤں؟ ملانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا. تو اب میں کیا کروں گی، یہاں پہ وہ جو میں نے جیب میں چھپا کے ایک ایمرجنسی کے لیے حمزہ رکھا ہوا تھا یا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کو فوراً میں استعمال کروں گی اور اس کی مدد سے اس کو پڑھ لوں گی. اب میں پڑھوں گی الحمدللہ. تو بیسیکلی ال کا جو حمزہ ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ملانے والا حمزہ. اب یاد کیا رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو ال والا حمزہ ہے اس کے اوپر صرف زبر آ سکتی ہے. ال جس لفظ کے شروع میں بھی لگے گا، الحمدو، الرحمن، الرحیم، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، السمیع، العظیم، الکریم، الرحیم، الشفیق، جتنے بھی لفظ ہیں جن کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ آپ نے دیکھا سب پہ زبریں ہوتی ہیں، اس حمزۃ الوصل پہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ صرف ال والا جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ صرف اور صرف زبر آتی ہے، اس کے علاوہ نہ اس پہ زیر آ سکتی ہے، نہ پیش آ سکتی ہے، نہ ساکن آتی ہے، صرف زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ بھی حمزۃ الوصل کا استعمال ہونا ہے اس حمزہ پہ یا تو زیر آئے گی اور یا پیش آئے گی، کبھی زبر نہیں آ سکتی. ہم نے حمزۃ الوصل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. وہ حمزۃ الوصل جو ال معرفہ کے ساتھ آتا ہے، لام معرفہ کے ساتھ آتا ہے، اس حمزۃ الوصل پہ صرف زبر آ سکتی ہے، زیر پیش نہیں آ سکتی. لیکن باقی جہاں جہاں پہ بھی حمزۃ الوصل لگے گا اس پہ صرف زیر اور پیش آ سکتی ہے، زبر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے کہ ہم نے جو اس حمزہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اور تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے، الرحمن، ال کا تو میں نے کہہ دیا نا کہ اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس نے صرف زبر ہی آنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، آج جس طرح میں نے اوپر بات کی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ واپس آ جاتی ہوں، یہاں ال تو نہیں لگا ہوا نا، اور یہ سین ساکن کی وجہ سے یہ حمزۃ الوصل آیا، تو اب یہاں پہ کبھی بھی زبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیوں حمزہ پہ زبر آئی ہوئی ہے؟ استغفر اللہ، کیونکہ یہ حمزہ وصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ اصل. جی، یہ علامت مضارع ہے. آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاؤ گے کیونکہ باقی است کے ساتھ جب بھی آئے گا حمزۃ الوصل آئے گا، لیکن اس اسپیشل کیس میں جو یہ حمزہ ہے استغفر اللہ کا، یہ علامت مضارع کتنی پڑھی تھی ہم نے؟ ساجدہ آپ کا ہاتھ بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے، آپ کا کوئی سوال ہے کہ ویسے کھڑا ہوا ہے؟ جی سنا بتاؤ. مس علامت مضارع 4 ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. تو یہ جو علامت مضارع حمزہ ہے نا،
تو علامت مضارع پہ جی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا زبریں آتی ہیں، نستعین، ٹھیک ہے. Yes. تو افعلا، اجعلا، سوری افعلو، یفعلو، نفعلو، تو یہ جو حمزہ ہوتی ہے اس پہ تو زبر آتی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ حمزہ ہے. میں چاہتی ہوں بخشش اللہ کی. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے بلکہ یہ علامت مضارع لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس پہ زبر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ویسے میم. آپ جی میم ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی ضرور. میم اوپر کا جو فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں ہے نا، اس کا لائٹ تھوڑا ڈیفینیشن بتائیے نا میم، کیونکہ ہم ذرا لیٹ ہو گئے کلاس میں آج. بیٹا یہ تو آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فعل ماضی میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں، انشاءاللہ اینڈ پہ بتا دوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ کلاس جی ہماری میم اینڈ ہونے جزاک. والی ہے، پھر میرا ٹاپک بیچ میں رہ جائے گا. اوکے میم. ہاں جو لیٹ ہوتا ہے وہ پھر اینڈ پہ بات کیا کرے. تھوڑی سی ویسے پنشمنٹ بھی ملنی چاہیے نا لیٹ ہونے کی. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک تاکہ کمپلیٹ ہو جائے، ایک دفعہ اس کو مکمل کر لیں. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ جو حمزہ سین تیب کے شروع میں لگا ہوا ہے یہ علامت مضارع لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس پہ زبر پڑی ہوئی ہے. لیکن ویسے یہ سین تے آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئے گا اس کے ساتھ حمزۃ الوصل ہی لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن حمزۃ الوصل ہمارا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب اس لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو. اب نستعین میں بھی آپ نے دیکھا یہ علامت مضارع ہے، نون زبر نہ. تو جب علامت مضارع لگ گئی تو اب میں سین کو علامت مضارع کی مدد سے پڑھ سکتی ہوں نا. تو اب مجھے اس ٹک کی ضرورت پڑے گی. میں نے تو اس نون کو پکڑ لیا چلنے کے لیے، آگے میں نے اس میم کو پکڑ لیا مستقیم میں، والا والے والی، اس کی ہیلپ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں چلنا شروع ہو گئی. استغفر اللہ میں حمزہ علامت مضارع کو میں نے پکڑ لیا اور اس کی مدد سے میں چلنا شروع ہو گئی. تو مجھے یہاں پہ سٹک کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے، اس کا شولڈر پکڑ لیا میں نے. لیکن جہاں پہ ایک بات پوچھنی ہے جی کہ جی ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ حمزہ وصل ہے یا علامت مضارع ہے. اسی لیے کہ حمزۃ الوصل تو میں نے کہا ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی دیکھو گے بغیر حرکت کے ہوگا، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. جبکہ استغفر اللہ میں تو حمزہ پہ زبر ڈلی ہوئی ہے کیونکہ وہ علامت مضارع ہے. یہ آپ کو جب نظر آئے گا تو زبر کے ساتھ نظر آئے گا نا. جی ٹھیک. لیکن جب بغیر زبر کے ساتھ نظر آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حمزۃ الوصل ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب یہ ہمارا حمزۃ الوصل صرف ان الفاظ کے ساتھ لگتا ہے جو کہ ساکن سے شروع ہوتے ہیں. اب جلدی جلدی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں اصل ٹاپک کے اوپر آؤں. جو 28 الفاظ ہیں ہمارے حروف علت، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں. میم 28 حروف تہجی ہے نا میم؟ جی ان کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا. جی جن میم کو علت سنے ہم اس لیے بولے. جی 28 ہے میم نا، تو میں ان علت کو سنے آیا ہم آپ. جی 2 سوری حصوں میم. میں بانٹ رہی ہوں نا. 14 حروف شمسی ہیں اور 14 کو ہم کہتے ہیں حروف قمری. قمری ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے حروف کو 2 گروپس میں بانٹ دیا. 14 کو میں نے شمسی کہا اور 14 کو میں نے قمری کہا. تو ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 28. ٹھیک ہے. تو اب ان کو میں کیا کروں گی کہ پہلے میں ان حروف کی لسٹ بنا لیتی ہوں، پھر میں اس کو آگے دیکھوں گی کہ حروف شمسی اور حروف قمری کو یاد کرنے کے لیے کچھ علماء نے قمری 14 جو قمری حروف ہیں اس کے لیے ایک لمبا سا لفظ بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کو یاد کر لو. تو جتنے تو لفظ اس کے اندر ہیں وہ قمری ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ شمسی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے اس فارمولے کو موسٹلی آپ کو عربک بکس میں ملتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے.
لیکن کیونکہ وہ اتنے جمبلڈ اپ ہیں کہ مجھے وہ مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ بھی لکھوا دوں گی آپ کو, لیکن مجھے وہ مشکل لگتا ہے کہ جمبلڈ اپ ورڈز کے اندر میں پہلے جلدی سے اس لفظ کو ذہن میں لاؤں, پھر وہ جمبلڈ اپ ورڈز ہیں, پھر ان کو میں سوچنا شروع کروں, اور پھر میں دیکھوں کہ اس میں کون سا وہ میرا والا لیٹر آ رہا ہے کہ نہیں, پھر میں اس کا فیصلہ کروں کہ شمسی ہے کہ قمری ہے. تو میں نے اس کو اور آسان کیا, میں نے حروف تہجی کو 3 حصوں میں بانٹ لیا. الف, با, تا, سا, یہ ایک گروپ لے لیا میں نے. الف, با, تا, سا, اس کو میں نے ایک گروپ مان لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے دوسرا گروپ کس کو مان لیا, اس کے آگے جو لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے, اس کو میں نے علیحدہ گروپ مان لیا. یہاں اس کے آگے سے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ 10 لیٹرز گنتی شروع کرنی ہے. کدھر سے؟ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں, جو دال چنا آپ کھاتے ہو نا, دال چنا, دال سیویاں, دال ماش, دال مونگ, دال مختلف دالیں کھاتے ہو, تو دال کا ورڈ یاد کر لو. اب دال سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے انگلیوں کے اوپر, اور 10 ورڈز کاؤنٹ کرنے ہیں, 10 حروف کاؤنٹ کرنے ہیں. دال, یہ جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں, ادھر سے آپ نے انگلیوں پہ گن کے 10 لیٹرز کاؤنٹ کرنے ہیں. کون سنائے گا, کس کو یاد ہے؟ دال, میم ہم ہاتھ کھڑا کرنا ہے بیٹا, مائک اکٹھے نہ آن کیا کریں. نورین آپ بتاؤ گے, نورین جمی. دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, زوا. جی ہماری توا زوا ایک تو ٹھیک نہیں ہو رہی. توا, توا, تو, واو کی ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے اس میں؟ طا. تے کے ساتھ ہم با کہہ رہے ہیں, با. بے کے بعد الف ملا رہے ہیں کہ کچھ اور ساؤنڈ ملا رہے ہیں؟ بے الف کیا ہوتا ہے؟ ہم بچپن سے اردو میں پڑھے ہیں. بے الف, با, تے الف, تا, سے الف. تا. تو تے الف کیا ہوگا؟ توئے الف. تو تو تا ہوگا کہ توا ہوگا؟ طا. ہماری تا زا جو ہے نا, وہ زوا اور توا. ہم کیونکہ اردو میں توئے, تو, او, توئے بولتے ہیں, تو اس او کو جو ہے ہم عربی میں بھی لے آتے ہیں. ہم بچپن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہی شیطان ہے. آپ شیطان کہتے ہو کہ شیطان کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں ہم اردو میں جب ہم شیطان. بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی فلانا بچہ بڑا ہی شیطان ہے. شیطان کہتے ہیں نا. شیطان. ہاں جی, اردو شیطان. عربی میں وہ شیطان کیوں بن جاتا ہے؟ من الشیطان الرجیم, سب یہی پڑھتے ہیں, من الشیطان تو کو موٹا الرجیم. کرنا. شیطان کی بات کر رہے ہیں نا, شیطان جو رجم جی. کیا ہوا. تو اردو میں ہم شیطان نارمل ہوتا ہے. شیطان بولتے ہیں, عربی میں جا کے وہ شیطان بن جاتا ہے. کوئی زیادہ ہی دشمن ہو جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اردو میں ہم سمپل کہتے ہیں دال کھانی ہے کہ نہیں, آج میرے گھر دال پکی ہے, دال چاول, واہ واہ جی دال چاول پکے ہیں. تو ہم جب عربی بولتے ہیں تو دوال بنا دیتے ہیں اس کو. سورۃ فاتحہ کا آخری لفظ کیسے لوگ پڑھتے ہیں؟ دوالین. دوالین پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے جس طرح دال بولتے ہیں اسی طرح دال, اس کی ساؤنڈ جو بھی کرو, اس پہ بہت بحث ہے. ضا کی ساؤنڈ ہے کہ دا کی ساؤنڈ ہے, لیکن جو بھی کہنا ہے زال کہنا ہے یا دال کہنا ہے. دوال یا زوال تو نہیں ہو جائے گا نا وہ جا کے, کیونکہ توئے زوئے پڑھتے ہیں تو وہی توئے زوئے جو ہے, اور سعد زاد کو سواد زواد پڑھتے ہیں ہم, تو وہی واو ہم عربی میں گھسا دیتے ہیں. بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ الف جی. کی ساؤنڈ ہے تو وہ الف رہنا جی. چاہیے, اس میں واو نہیں گھسنا چاہیے. تو بہرحال ہم ٹاپک جی. سے ہٹ گئے. تو دال, زال, را, زا, اس کے بعد سین, شین, صاد, غاد. کتنے ہوئے؟ کاؤنٹ کوئی کر رہے؟ 8. تا اور غا, زا. ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 14.
14 नहीं हुए, 10 हुए हैं, ठीक है। 10 हो गए अभी बच्चे। मैं इन छोटे लेटर्स की बात कर रही हूँ, मैंने कहा था गिन के 10 हो उंगलियों गए। पे 10 गिनने हैं। तो 10 ये मेरे आपने बड़ा आसान हो गया कि इन 10 को आपने याद कर लेना। ये 10 के 10 शमसी हरूफ हैं। दाल से शुरू करना है, उंगलियों पे गिनते जाना है। जैसे 10 पूरे हुए आपके जो हैं ये आपके 10 शमसी हरूफ मिल गए। पीछे कितने रह गए? 4 रह गए। तो जो ये पहला ग्रुप है मेरा अलिफ बा ता सा, इसके लास्ट 2 शमसी हरूफ हैं, ता और सा, ठीक है। और ये जो 10 मैंने काउंट किए हैं, इसके बाद सिर्फ 2 लेटर्स हैं, लाम और नून। लिन उमर, ये हमारा तजवीद के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको याद होगा कि ये एक रूल में हम पढ़ते हैं लिन उमर। तो लाम और नून ये हमारे 2 लेटर्स हैं। तो कुल मिला के मेरे आप कितने हो गए? पहले ग्रुप में से तासा, 14 फिर 10 14 हो गए गिननी बच्चे। है, दाल दाल रोजा सीन शीन सौद जा ताजा, और आखिरी ग्रुप में से लाम नून। ये 14 मेरे शमसी हरूफ है। इसके अलावा जितने भी होंगे वो कमरी होंगे, ठीक है। तो इन 14 हरूफ को शमसी कहा जाता है। इनमें तपश है, इनमें शिद्दत है, इसमें हिद्दत है शम्स की। और इस वजह से ये आपको जब भी अल के बाद नजर आएंगे, ये शमसी और कमरी का रूल सिर्फ तब होता है जब ये अल के साथ, अल मारिफा के साथ लगते हैं। अल मारिफा के बाद जब भी ये 14 हरूफ आपको नजर आएंगे, इन पे एक शद्दा पड़ी होगी। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कुरान के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो रूल हमारा रह गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास में हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। सबके पास कुरान होना चाहिए। कुरान मजीद में हम इसको देखेंगे, कुरान के अंदर इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमजा असली और हमजा वसली दोनों की, ठीक है। और ये जो शमसी हरूफ का इस्तेमाल सिर्फ कब होता है? अल के फौरन बाद होता है। अल के बाद जब ये शमसी हरूफ आते हैं, इन पे हमेशा एक शद पड़ी हुई होती है। और इसके अलावा जितने भी हरूफ आते हैं वो बगैर शद के होते हैं, वो ठंडे हरूफ हैं। वो कमर हमेशा चांद को कहते हैं, चांद रात को ठंडक होती है, तो ये बाकी सारे ठंडे हरूफ हैं। और ये वाले जो है तपश वाले हरूफ हैं, गर्म हरूफ हैं, तो इनको हम शमसी कहेंगे। और इसके अलावा बाकी जितने हैं वो कमरी होंगे। मुझे इस तरह याद रखना ज्यादा आसान लगा, मेरे से उस तरह याद नहीं हो रहा था। वो एक बड़ा सा लंबा सा मुश्किल सा वर्ड है, वो अगली क्लास में लिखवा दूंगी आप लोगों को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में उसको वो सिखाया जाता है, और वो एक सीक्वेंस में भी नहीं है, वो जंबल डाप लिखे हुए हैं उस वर्ड को बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह बता मैं आपको वो भी दूंगी, क्योंकि मोस्टली टीचर्स वही पढ़ाते और बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इनको इस तरह से मैम ये याद तो किया। 16 लफ्ज 16 कैसे हैं बेटा? मैम, ये तो 10। 16 हर्फ हैं। तो अलिफ बे को मैंने इसमें काउंट तो नहीं करवाया ना बेटा, मैंने 3 ग्रुप्स में बांटा है इसको। ये दाल जाल से पहला जो है एक ग्रुप है, और उसके आखिरी 2 वर्ड्स अलिफ बा ता सा, ये एक ग्रुप बना दिया। इसके लास्ट 2 लेटर्स, उसके बाद आपने दाल जाल से शुरू करना है गिनना, 10 काउंट करके, जहां 10 पूरे हुए वो खत्म हो गया। और आखिरी ग्रुप में से लाम और नून है। जी कौन क्या कह रहे? मैं कह रही जज़ाकिल्लाह मैम, बहुत अच्छा बताया है आपने, याद ही नहीं होता था, मुझे भी नहीं याद होते थे इसके ना। सही। बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह। तो बस मेरा भी थोड़ा सा कोहड़ दिमाग है ना, तो फिर मेरे अपने साथ जो चीज मसले होते हैं, फिर मैं उसके लिए हमेशा कोई टोटके ढूंढती हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला हमें याद रखवा दे। ये मैं अगली दफा सारों से सुनूंगी रैंडमली ये कौन से हरूफ हैं, आपने याद करके आने। और इसका जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमजातुल वस्ल और हमजातुल असल दोनों को, इनके साथ जो हमजा लगता है वो हमजा अल वाला, ये क्योंकि सिर्फ अल के साथ ये हम शमसी और कमरी हरूफ का जिक्र सिर्फ अल के साथ होता है, और कहीं पे भी जहां पे भी आएंगे इनका कोई लिंक नहीं होगा शमसी कमरी से, ठीक है। ये अल के बाद आते हैं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इनको सीखने की। अल के बाद हमजा लाम, अल के बाद जब भी ये आएंगे इन 14 के ऊपर शद पड़ी होगी, और इसके अलावा बाकी 14 के ऊपर कुछ नहीं डला होगा। इनको पढ़ना कैसे है इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम बात करेंगे,
ٹھیک ہے, سب کے پاس پہلے سے قرآن ہو, اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دونوں ٹاپکس کو, حمزہ اصلی کو بھی حمزہ وصلی کو بھی, اور حروف شمسی اور قمری, اسی ٹاپک کو قرآن کے اوپر اپلائی کریں گے. آج کے والے سے کوئی سوال ہے تو بتا دیں, ادروائز پھر ہم اس کو مکمل کریں. جی میم سوال. تھوڑا اوپر کا سمجھے گا پلیز. ٹیچر مجھے یہ حروف ہجی کے جو 3 گروپ ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. ایک تو الف با تا سا آپ نے لکھوایا ہے, اس کے بعد جی میں نے دال بس یہ زال پہلے را 4 دال لیٹر سین بتائے, صاد. اور میں نے کہا کہ ان کے آخری 2 بس یاد کر لو کہ یہ شمسی ہیں. پہلے 4 آپ نے لکھنے ہیں, پہلے 4, اور اس کے آخری 2 یاد کر لو کہ یہ شمسی ہیں. اردو میں آتا ہے نا پے بھی اور ٹے بھی, عربی میں تو نہیں آتا نا پے اور ٹے, آتا ہے عربی میں؟ جی عربی میں تو یہ 4 ہی نہیں. لیٹرز ہوتے ہیں نا. پے اور ٹے اردو میں ہوتا ہے, عربی میں استعمال نہیں ہوتا. تو یہ جو پہلے 4 ہیں, جی اس میں سے آپ نے آخری 2 یاد کر لیے. اس کے بعد جو آپ دال چاول کھاتے ہو, دال چاول یاد رکھنی ہے اپنی. دال سے شروع کر کے 10 کاؤنٹ کرنے ہیں. اس کے یہ ایک سیکوینس میں جا رہے ہیں, کوئی مسنگ تو نہیں ہے نا بیچ سے. دال زا را زا سین شین صاد زاد تا زا, یہ ایک لائن میں 10 ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف رہ گئے ان میں سے لام نون یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹیچر پھر قمری تو 12 بن رہے ہیں ایسے. کتنے بن رہے ہیں؟ 12. 14. کیسے بیٹا؟ 14 میں نے آپ کو یہاں پہ شمسی بتائے ہیں, تو بھی پیچھے 14 ہی بچیں گے نا. جی 14. آپ الف بے کو کیوں اس میں کاؤنٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. الف اور با تو اس میں شمسی میں نہیں آ رہا نا, آخری 2 میں نے کہا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ 2 اوپر ہیں, 2 نیچے ہیں, اور 10 بیچ میں ہیں, تو 14 ہوئے نا. ٹوٹل 28 ہوتے ہیں, 22 تو 26 تو نہیں ہوتے ہیں نا جو پیچھے آپ 12 بچا رہے ہو. میتھس بھی آپ کو میری کلاس میں میتھس بھی پڑھنی پڑتی ہے, پرابلم یہ ہے. الف با آیا, 1 2 ہو گئی ہے. پھر عین غین فا کاف کاف, لام تو اس میں چلا گیا شمسی میں, تو میم اور نون بھی شمسی میں چلا گیا, تو نون کے بعد واو ہا میم نون میں نے حمزہ کب شمسی میں بھیجا ہے بیٹا؟ اس میرے جو یہ لسٹ لکھی ہوئی ہے اس میں میم نون آ رہا ہے کوئی؟ لام نون. لام نون ہے نا صرف. آپ ایک دفعہ نام نون آ رہا ہے بیٹا, جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹوٹل 28 ہیں, اور میں نے یہاں 14 لکھوائے ہیں, تو پیچھے کتنے بچنے چاہیے؟ 14 ہی بچ. تو آپ لکھ کے دیکھ لینا نا, ایک دفعہ آپ لکھ کے دیکھ لینا. اس کے علاوہ جتنے بھی 14 ہیں وہ قمری ہیں. جب میں شمسی کو یاد کر لوں گی تو جیسی کوئی بھی لیٹر ہوگا میں فوراً اپنے ان شمسی 14 کو سوچوں گی کہ اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو میں شمسی کہہ دوں گی, اگر نہیں آ رہا تو قمری ہوگا. قمری کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب شمسی یاد کر لو تو آٹومیٹکلی اس لسٹ میں جو نہیں وہ قمری ہے. سمجھ آئی؟ جی جی یاد آپ نے صرف یہ 14 کرنے ہیں, اور جنہوں نے اس کو آلریڈی یاد کیا ہوا ہے, اب اس وقت میرے ذہن میں آ بھی نہیں رہا وہ ورڈ لکھا ہوا ہے میں نے کہیں پہ, کیونکہ نیچرلی وہ میں نے اس طرح سیکھا نہیں ہے, مجھے وہ مشکل لگتا ہے. تو جنہوں نے وہ آلریڈی سیکھا ہوا ہے وہ اسی طرح اس کو یاد رکھیں. جی میم, یہ جو مادہ سے پہلے لگتا ہے جو آپ نے لکھا ہے سین تا, تو میری آئی سائٹ ویک ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی. میم یہ کیا تھا؟ مانگنے طلب کرنا, بیٹا یہ ایک ورڈ ہے مکمل. مکمل, میں نے آپ کو کہا نا عربی میں ایک سنگل لیٹر سے بھی لفظ بنتا ہے, جیسا واؤ ہے اس کا مطلب ہے اور, بیزر بی کا مطلب ہے ساتھ, نون کا مطلب ہے ہم, میم کا مطلب ہے والا والے والی, جو علامت مضارع حمزہ کا مطلب ہے میں, تے کا مطلب ہے تم, یا کا مطلب ہے وہ, ایک ایک لیٹر کے بھی ورڈز ہیں نا. اسی طرح سین تے ایک مکمل لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا, چاہنا, طلب کرنا. یہ اسم میں بھی آپ کو نظر آئے گا, یہ فعل میں بھی نظر آئے گا, اور مادے سے پہلے لگتا ہے, بعد میں نہیں آتا. اور جس لفظ کے اندر بھی یہ شامل ہوگا, چاہے وہ اسم میں یا فعل میں, تو اس میں مانگنا, طلب کرنا, چاہنے کا معنی دے گا. استغفر اللہ, مغفرت چاہتی ہوں, کس کی؟ اللہ کی.
नस्तईन नून अलामत मुजारे का मतलब है हम, सीनते चाहती हूँ, ईन मदद, हम मदद चाहते हैं। सूरतुल फातिहा में आप किसकी मदद मांग रहे हो? अल्लाह ताला की। और मुस्तकीम मीम वाला वाले वाली के लिए होता है इसम की पहचान, यहाँ ये इसम बन के आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह और नस्तईन में ये फेल बन के आ रहा था, ठीक है। ये अलामत मुजारे फेल से पहले आती है ना, फेल मुजारे से पहले, तो वहां ये दोनों वर्ड्स फेल है। अस्तग जी जी मैं चाहती हूँ मदद, हम चाहते हैं बख्शिश, ठीक है। और मीम वाला जो लफ्ज है ये इसम है, क्योंकि मीम अलामत इसम है। तो अब यहाँ पे क्या है? सीधा कीम कौम, सीधा मीम वाला, सीधे वाला, सीनते चाहती हूँ क्या? अस्सिरात, रास्ता। आप सूरह फातिहा में क्या कहते हो? अल्लाह ताला मैं सीधे वाला रास्ता चाहती हूँ आपसे और आपकी मदद चाहती हूँ, ठीक है। तो जहां हमजा और नून अलामत मुजारे लगा हुआ था, वो मुजारे जो है फेल की पहचान है, तो वो फेल वर्ड है। और जहां अलामत इसम लगी हुई है मीम, वो इसम की पहचान है। तो जब ये अटैच हुए हुए हैं तो मुझे सीनते के लिए कोई हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसने हमजा को, नून को और मीम को पकड़ा हुआ है, उसकी मदद से चल रहा है। लेकिन जहां पे या कुछ भी नहीं होगा, शुरू में सिर्फ सीनते लगा हुआ होगा, तो वहां मुझे हमजातुल वसल की जरूरत पड़ेगी। वहां मैं फौरन जेब से निकाल के हमजातुल वसल लगाऊंगी और उसकी मदद से पढ़ लूंगी इसको। क्लियर हो गई बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए इतना ही। जो सवाल किसी बच्चे ने किया जो लेट आई है, वो अगली क्लास में स्टार्ट में मुझे बताए। मैं अव्वल तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से ही, क्योंकि 2 मिनट रह गए मेरी अगली क्लास शुरू होने में, ठीक है। तो अगली क्लास के स्टार्ट में आप टाइम पे आए, यही आपकी पनिशमेंट है, और आप फिर पूछ लें। अदरवाइज आप जब लेक्चर सुनोगे रिकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। जी आलिया। जी, मैंने सिर्फ ये कंफर्म करना था कि अल के बाद जो ये हरूफे शम्सी आएंगे उन पे सब पे शद लगी होगी, जी राइट? लाजमी। ये तो शम्स का मतलब है तपश या शिद्दत, जी तो ये शिद्दत वाले, तपश वाले वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं। बस ये कंफर्म और जो कमरी है उन पे शद नहीं होगी। ठीक। ये इंशाल्लाह कुरान पे अगली दफा देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो ये टॉपिक रह गया। नहीं, बहुत अच्छा समझा आपने। अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर करे। एक वक्त में एक बोले बेटा, आप लोगों ने बहुत सोने माइक ऑन कर लिया है। शकीला आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ वो जो उर्फ़े कमरी का जो सेंटेंस है ना, खौफ हक एक अजब गम है, इसमें सारे बिल्कुल, खौफ हक एक अजब गम है, ये आप जुमला लिख लेंगे तो इसमें सारे कमरी हरूफ आ जाएंगे। मैम खौफ हक नहीं है, खौफ का हक मैम ये वर्ड है इबरी हज्जा का फखफ फकीमा हो। मुझे इतनी मुश्किल मुश्किल कभी भी नहीं ग्रामर आती ना, मैं हमेशा आसान ग्रामर याद करती हूँ। मिस आपने मैम जो देखिए करवाया हुआ सबसे है आसान लफ्ज है उर्दू का। हक का गम ये बेटा मुझे अगली क्लास में बताना, और मैं अगली क्लास में लिख दूंगी, ठीक है। टीचर बता दें खौफ हक के आगे क्या बताया था? एक अजब गम हक है। का खौफ अजीब गम है। अजब गम है, अजब गम। नहीं, या भी आएगा ना। हक का खौफ अजब गम है, ये और जो सही भेद का ना खौफ खौफ हक अजब बेटा गम है। इसको अगली क्लास में डिस्कस करें प्लीज, मैंने आपको बताया है अगली क्लास में करें, मेरी क्लास लेट हो गई है। ठीक है, या जो आपने वो एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें लिख के कोई डाल दे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से एक बच्चा दुआ पढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। सुभानक अल्लाहुम्मा